نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے معاشرے، ہمارے ملک اور خاص طور سے بر صغیر میں ایک جشن اور تہوار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ چنانچہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پورے ملک کے اندر سیرت النبی اور میلاد النبی کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ سعادت ہی سعادت ہے، اس سے بڑی کوئی اور سعادت ہو نہیں سکتی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ان چیزوں کو اسی مہینے کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی مہینے میں ہوئی، لہذا ہم اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، جس ذات کی ولادت پر ہم جشن منا رہے ہیں اس کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں، ان کی تعلیمات کے اندر اس قسم کا تصور موجود ہے یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ دنیا کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے۔ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت اور اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیات کی برکات میسر ہوئی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ کا کوئی اور واقعہ اس کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اگر اسلام میں کسی کی یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار وہ دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے، اور ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو یوم میلاد نہیں منایا، بلکہ کسی صحابی کے وہم و گمان میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا کہ چونکہ آپ کی پیدائش کا دن ہے لہذا اس کو خاص طریقے سے منا لیا جائے، کوئی پروگرام کر لیا جائے، کوئی میلاد کی مجلس سجا لی جائے، یہ کسی صحابی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا۔ نبوت کے 23 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ اپنے پیچھے ایسے جانثار، فداکار، عاشق زار صحابہ کرام کو چھوڑ کر گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس کے بدلے اپنی زندگیاں قربان کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ لیکن کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اس دن کا کوئی خاص اہتمام کیا ہو، کوئی جلسہ کیا ہو، کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی جھنڈیاں لگایا ہو، کوئی لائٹیں لگائی ہوں۔ یہ کسی صحابی سے آپ کو نہیں مل سکتا، کسی صحابی نے اس عمل کو انجام نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اسلام یہ رسمی مذہب نہیں ہے، رسمی دین نہیں ہے، جس طرح دوسرے ادیان ہیں کہ ایک کوئی دن منا لیا جائے اس کے بعد سارے سال چھٹی ہو جائے۔ مذہب اسلام ایسا نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام عمل کا دین ہے۔ آدمی کے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک محنت اور مشقت کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اور پھر ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ انہوں نے سمجھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنے تمام معاملات طے کیے جائیں، نہ کہ رسمی طور پر ایک دن منا کر سارے سال چھٹی کر لی جائے۔ پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یوم پیدائش منانے کا تصور کہاں سے آیا؟ تو یاد رکھیں یہ کرسمس سے آیا،
عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منانے سے آیا۔ 25 دسمبر کو عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر 300 سال کے بعد تک ان کے یہاں بھی کرسمس منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 300 سال کے بعد چند حضرات کھڑے ہوئے معاشرے کے اندر کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منانا چاہیے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو اس دن لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین مسیحی پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو سیکھیں اور سمجھیں۔ یہ کہہ کر چند افراد معاشرے کے اندر آئے۔ جب انہیں دین عیسوی پر صحیح معنوں میں جو عمل کرنے والے تھے انہوں نے جب روکنے کی کوشش کی تو یہی جواب دے کر انہیں خاموش کر دیا گیا۔ تو شروع میں چرچ کے اندر لوگ جمع ہو جاتے تھے، پادری صاحب آتے تھے، تقریر کر دیتے تھے اور مجمع چلا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کام اس سے نہیں بنے گا، اس سے جو رنگین مزاج ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے، یہ تو نہیں آ رہا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے دن ساز اور سارنگی کے ساتھ کچھ نغمے گائے جانے شروع کیے گئے، کچھ لوگ اس سے قریب آ گئے، لیکن ابھی بھی پوری عیسائی دنیا نہیں آئی یا اس پروگرام میں شامل نہیں ہوئی۔ تو پھر شراب کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا، پھر اس کے بعد شباب بھی اس کے اندر آ گیا۔ تو آپ دیکھیے یہ شروع ہوا تھا اس نیت کے ساتھ کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کریں گے تاکہ لوگ تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج موجودہ صورتحال جو کرسمس کا ہے وہ کیا ہے کہ جتنی زیادہ شراب اس دن پی جاتی ہے سارے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی، جتنا زیادہ زنا اس دن ہوتا ہے سارے سال میں اتنا زنا نہیں ہوتا ہے، جتنے حادثات اس دن ہوتے ہیں سارے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے ہیں، جتنی عصمت دری یہ اس دن ہوتا ہے سارے سال ہی ہوتا۔ تو یہ حشر ہوا عیسائیوں کا، لیکن یہ چونکہ دین محمدی ہے، اللہ اس کا محافظ، نگہبان اور نگراں ہے، لہذا 1400 سال ہو گئے اس کی شکل بگاڑنے کی لوگوں نے کوششیں کی، غیروں نے بھی اور اپنوں نے بھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دین آج اسی طرح محفوظ ہے جس طرح 1400 سال پہلے دین موجود تھا، آج بھی صحیح تعلیمات اسی طرح موجود ہیں۔ لہذا یہ جو یوم ولادت کا معاملہ ہے یہ بھی اسی طرح شروع ہوا کہ ایک بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ عیسائی حضرات یہ اپنا 25 دسمبر مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، تو ہمیں بھی منانا چاہیے۔ اب اس کے لیے متعین کیا گیا کہ 12 ربیع الاول، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو متعین ہے کہ آپ اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تھے تو وہ 12 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا، یہ تو متعین ہے، لیکن آپ جس دن دنیا میں تشریف لائے وہ کس تاریخ میں آئے؟ تقریباً ربیع الاول تو متعین ہے کہ ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا جب آپ تشریف لائے، لیکن تاریخ کون سی تھی یہ متعین نہیں ہے۔ کسی نے 9 کہا ہے، کسی نے 12 کہا ہے، کسی نے کچھ اور کہا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ لہذا جب یقینی طور پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ معلوم نہیں ہے تو پھر ہم متعین طور پر 12 ربیع الاول کو آپ کے آنے کی خوشی کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ یہ بات یقینی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ لہذا اس طرح اس بادشاہ کی وجہ سے یوم ولادت منانے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کے تشریف لانے کا مقصد جو سمجھا تھا وہ ہمارے سمجھنے سے بالکل الگ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں رسم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے
اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور آپ کے سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے، یہ آپ کے آنے کا، آپ کی تشریف آوری کا مقصد اور مشن تھا۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کی سنت کی اتباع، آپ کی تعلیمات پر عمل اس طرح کیا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کے دربار میں بیٹھے ہیں، اس وقت کی سپر پاور ہے، اور دسترخوان لگا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہیں یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دسترخوان پر لقمہ وغیرہ گر جائے اور صاف ستھرا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہو تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ بڑھایا تو بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوہنی ماری کہ یہ کس دربار میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اگر اسے اٹھائیں گے تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، اتترکوا سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان گدھوں کی وجہ سے ہم اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو جب ملاقات کے لیے جانے لگے تو لوگوں نے کہا، آپ جانتے ہیں عرب کا دستور یہ ہے کہ جس کا کپڑا اونچا ہو، ٹخنوں سے ٹخنا کھلا ہوا ہو، اسے عرب عزت نہیں دیتے، اس کی بات نہیں سنتے۔ تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یہ سنیں یا نہ سنیں، ہمیں عزت دیں یا نہ دیں، لیکن میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ازار باندھتے ہوئے اسی طرح دیکھا ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ہر میدان میں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان لوگوں نے آگے رکھا ہے، چاہے وہ وقت کے سپر پاور کے دسترخوان پر ہو یا کوئی اور میدان ہو، ہر میدان میں آپ کی تعلیمات کو سینے سے لگایا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ یوم ولادت تو مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر طرح طرح کے معاملات تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم جلوس نکالتے ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ اس دن جتنی نمازیں جلوس کے دوران ہوتی ہیں سب کو ادا کرتے ہیں؟ کیا جلوس کے دوران اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے؟ یا اسی طرح جب ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کہیں یہ اسراف میں تو نہیں آتا، فضول خرچی میں تو نہیں آتا، کہیں یہ چیزیں ہمارے گلے نہ پڑ جائیں، مرنے کے بعد کہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے؟ آپ دیکھیے، ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس میں کلمے لکھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی تصویریں بسا اوقات بنی ہوتی ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن گزرا، آپ دوسرے دن دیکھیے کوڑے دانوں پر، پیروں کے نیچے، گاڑیوں کے نیچے یہ ساری چیزیں آتی ہیں جن میں کلمہ لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ کیا یہی محبت کا تقاضا ہے؟ سب سے بڑے عاشق اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام سے بڑا عاشق ہونے کا جو دعویٰ کرے وہ پاگل ہے، جاہل ہے، بے وقوف ہے۔ لہذا جو کائنات کے سب سے بڑے عاشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کی زندگیوں میں جو چیز ہے وہ اتباع سنت، آپ کی تعلیمات پر عمل، اپنی اصلاح کی کوشش، انہوں نے یہ بتلا دیا کہ آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ در حقیقت انہوں نے جو کچھ کیا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، وہی ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دن ہم نے شور شرابہ ہنگامہ کر لیا، لائٹیں لگا لی، لوگوں سے چندے وصول کر کے ہم نے روڈوں کو سجا دیا، لیکن ہم نمازی نہ بن سکے،
ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے نہ بن سکے، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے نہ بن سکے، ہم دین کے کسی حکم پر عمل کرنے والے نہ بن سکے، آپ کی کسی سنت پر ہم چلنے والے نہ بن سکے، تو پھر ایسی محبت یہ آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ربیع الاول کا مہینہ یا 12 ربیع الاول جب گزرتا ہے، بیٹھ کر آپ جائزہ لیجئے کہ ہم نے خوشیاں تو بہت منائی، ہم نے ہنگامے تو بہت کیے، ہم نے جلوس بھی نکال لیا، تقریریں بھی سن لی، آیا ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ ہم اسی طرح بے نمازی ہیں یا نمازی ہم بن گئے؟ ہم اسی طرح بے حیا ہیں، نظروں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں یا نظروں کی حفاظت کرنے والے بنے؟ کیا ہم اسی طرح زبانوں سے دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں یا زبانوں پر قابو رکھنے والے بنے؟ اگر ہاں ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہ ہے تو پھر بیٹھ کر غور کیجئے کہ ہم کہیں غلط تو نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہر طرح کے بدعات خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔